بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی مت کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھر کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے، اس طرح دھنسو گے کہ کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے؟ سونے کی اینٹوں سے بنایا ہوا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتا ہے۔ جانتے ہیں کہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک گھر دیکھا، گھر کی ایک دیوار تھی اسی راستے پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ وہ بدبخت، جب سے تو میرے گھر آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں۔ جب سے تو میرے گھر آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ امیری کے جنازے نکل گئے اور غربت عروج پر آ گئی۔ تو میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا، آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا تو دیکھ کر پتہ چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بتا بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا، یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں۔ اس نے غربت پیدا کی ہے، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے ہیں۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں تو دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت رو کر کہنے لگی، یا امیر المؤمنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں بلکہ جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر لے آیا تو مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے تو کچھ دیا ہی نہیں۔ یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا ہے، تیرا کیا ہے؟ مجھے تانے دینے لگا اور غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے مجھے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا ہے
نہ محبت دیکھی اور نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ جب یہ باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن، متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتا ہے کہ لوگ کہیں یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المؤمنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ضلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بول دو کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ غربت کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آتی، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت، پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالی دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ نمبر 2، ہر وقت ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے دراصل وہ شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا ڈانٹنا، یہ کام کر کے تم اللہ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرتے ہو، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسے عمل سے بچائے رکھے اور ہمیشہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔